آپ کے ذہن میں ہے جس میں ہم اپنا یہ رخ سیدھا کر سکیں کہ ہماری جذباتی اپروچ ایک ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے؟ بہت آسان، بہت بنیادی بات ہے کہ یہ خرافات اور لغویات چھوڑ کے وہ ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے، جو میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا اپنا اجتہاد ہے، میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرا ایکسپوجر زیادہ ہے، میری ٹریولنگ اتنی ہے، مجھے کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے جی مسئلہ سمجھنے کے لیے. یہ تو آپ فرمائیے. ٹھیک، مجھے وہ کنفیوژن ہو گیا جی کہ یہ جنتر ہے یا املی ہے. میں روزے سے تھا، روزے بھی میرے اٹپیرے ہی چلتے ہیں، تو میں نے کہا لاؤ ادھر، میں نے پتے چکھے اور پھینک دیے. میں نے کہا میرا کام ہو رہا ہے، میں کام کر رہا ہوں، دھوپ میں کھڑا کام کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں سو رہا. چکھا میں نے تو مجھے پتا لگ گیا کہ املی کے پتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کہا آپ کا روزہ ہے، میں نے کہا روزہ آیا قائم ہے، تم میرے روزے کی فکر نہ کرو، اپنی خیر بناؤ. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ کہ جی نیل پینٹ لگانی ہے، کیسے ٹوٹا، میری بات سنیں. جو روز مرہ ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ خدا نماز اگر تمہیں ڈسپلن نہیں سکھا رہی، نظم و ضبط نہیں سکھا رہی، بھائی چارہ نہیں سکھا رہی، کنسنٹریشن سپین نہیں بڑھا رہی. اب میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں، یعنی شعور کے ساتھ قطار مسلمان نہیں لگائے گا تو کون لگائے گا؟ گندگی سے جان مسلمان نہیں چھڑائے گا. کون جھوٹی گواہی؟ وہ ہمارا تو کلچر ہے. گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں اور باتیں بڑی پاکیزہ کر رہے ہیں، وہ فروئی باتیں. اگر ہر مسجد سے یہ آواز اٹھے کہ لوگوں سن لو جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو، اتنا عشق کرتے ہو، اس کا اصل پیغام یہ ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا ہے. راغب صاحب میں دیکھتا ہوں ملاوٹ کیسے. خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں حسن نثار صاحب آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں ہر معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف عشق رسول ہی کا معاملہ نہیں ہے جس کے اندر ہم جذباتی ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے. ہماری اس کے بارے میں جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بہت حد تک جزوی، بڑی سطحی اور جذباتی، اور اس کے جو ضوابط ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یعنی کوئی ریزالو نہیں ہوتا اس کے اندر. یہ کوئی ہمارا قومی کیریکٹر کا ایشو ہے؟ ایک تو دیکھیں بات سنیں، صدیاں ہندوؤں کے ساتھ گزارنے کا بڑا خوفناک انفلوئنس ہے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور بھی چند لوگ ہیں جن کا میں ایسے نہیں کوئی لاک سٹاک اینڈ بیرل میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، لیکن یہ جو کمیونٹی ہے نا نام نہاد علماء کی، جن کے نزدیک دین دکان ہے، ان کا ادھر فوکس ہی نہیں ہے. میں نے کبھی کسی مولوی سے آج تک یہ جو روٹین کے ہیں، میں بہت مداح ہوں کچھ لوگوں کا، کوئی شک نہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے جی، میں نے کسی کو مسجد میں کھڑے ہو کے کسی مولانا کو رو رو کے چیختے ہوئے نہیں سنا کہ لوگوں آپ نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے، آدھا مغرب لے گیا. ٹھیک ہے، جو رشوت خور ہے، جو ملاوٹ کرنے والا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسجد کے باہر گند ہے. یہ موضوعات نہیں ہیں ہمارے ممبر و محراب کے، نہ اصل ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کہ یہ جب یہ جو کمیونٹی ہے پیشہ ور لوگوں کی، جن کی یہ روٹی روزی ہے، جس کی یہ روٹی روزی ہے نا، پھر اٹس لائک اینی ادر پروفیشن، 9 to 5 اینی ادر پروفیشن. پھر فوکس کدھر ہے کہ اس میں مراعات کتنی زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہیں، اس میں ٹور ٹپا کتنا ہو سکتا ہے، ایکسرسائز آپ انفلوئنس کتنا کر سکتے ہیں، صرف سے زیادہ آپ کیا نچوڑ سکتے ہیں. ایک 800 cc کی گاڑی سے لے کے آپ لینڈ کروزر تک کس سے نچوڑ سکتے ہیں. دس از واٹ یہ فیلئر ہے ان لوگوں کا. حسن صاحب، لیکن یہ صرف علماء یا مذہبی لوگوں کا تو نہیں ہے. نہیں، دیکھیں بات سنیں، پھر یہ کاروبار چھوڑ دیں، یہ ناکامی ان کی ہے. اگر ملک کوئی جنگ ہارتا ہے تو وہ ناکامی راغب صاحب کی نہیں ہے. صرف ایک بات جی، کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے جب تم دیواروں پہ لکھتے ہو اتنا بڑا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، تو حیا کرو، ہدایات رسول کے بارے میں اپنے گریبانوں میں جھانکو. نتیجہ کیا ہے؟ حرمت رسول پہ یہ جان تو قربان ہے. ذرا حال دیکھ لیں پاکستان کا اور پورے عالم اسلام کا. اس کا مطلب ہے بے فیض ہو گیا سارا کچھ؟ نہیں. کہانی دراصل
حرمت رسول پہ جان کی قربانی کا مطلب ہے تل تل مرنا. ایک بار مرنا تو بہت آسان ہے. اب میں پوری زندگی موت سے بھاگا پھروں تو بلاخر تو آنا ہے اس نے. مر جانا کون سا کمال ہے, جان بھی قربان ہے. ہر پل مرو. ظاہر ہے یہ ہر پیٹ بھر کے ڈوسنے کو کھانے کو دل کرے, بھوک چھوڑ کے کھاؤ, چونکہ آقا نے کہا تھا کسی غریب کے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. دل تو نہیں کر رہا اپنی نیک کمائی میں سے شیئر کرنے کو, لیکن چونکہ ان کا حکم ہے وہ ادھر مرو. تو دیکھو یہ سوسائٹی مہینوں کے اندر اندر کہاں چلی جاتی ہے. یہ پھٹکار زیادہ معاشرہ ہے.